کہا جاتا ہے کہ شادی ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے دوران آپ فرشتوں سے ابدی محبت کی دعاؤں کے تحائف وصول پاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شادی خوش نصیب لوگ کرتے ہیں۔ کچھ یہ بھی کہ کائنات میں حقیقی جشن کا لمحہ دو دلوں کی مقدس ملن کا لمحہ ہوتا ہے اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے، اور اجازت نامے کا بلند رتبہ ہے، بہت بلند، اور پاک کتابیں اور حقائق بتاتی ہیں کہ کائنات کی اشرف المخلوقات کی اولین شادی عرش خدا پر انجام پائی، اور بعد ازاں ہونے والی ہر شادی عرش خدا پر انجام پائی شادی کا ہی رتبہ پاتی ہے۔ نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت، نکاح دو دلوں کی فضیلت، اور داستان یارم بھی یہی کہتی ہے کہ تبت کے برفیلے پہاڑوں میں روح پوش مشک بار پری اپنی بہترین پوشاک میں طویل مسافت طے کرتی اس مشک بندھن میں بندھنے والوں پر مشک بیت کے خوشبودار پھول یعنی برسا کر جاتی ہے، اور جاتے ہوئے وہ دولہا دلہن کی مسکراہٹیں اپنی مٹھی میں قید کر کے لے جاتی ہے۔ اور شادی عہد قدیم کا وہ عہد نامہ بھی ہے جس کا ورد عہد جدید میں بھی عزت و احترام اور محبت سے کیا جاتا ہے۔ مورگن کرسمس کی رات کو ہی آ چکی تھی۔ ماما مہر نے اس کی شادی کے لیے ٹھیک ٹھاک تیاریاں کی تھیں۔ کیمبرج میں مورگن نے شادی کے بعد رہنے کے لیے جوش کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گھر لیا تھا جس کی سجاوٹ کے لیے ماما مہر نے پیسے مورگن اور جوش کو دیے جو دونوں نے بہت مشکل سے قبول کیے۔ مورگن نے شادی کے لباس، زیورات، شادی کے دن اور پارٹی سب کے انتظامات ماما مہر کی پسند سے کیے تھے۔ ماما مہر کے سامنے ان کی میں ختم ہو جاتی اور ماما مہر بھی ان کی آنکھوں میں پڑھ لیتی تھی کہ ان کے بچے کیا چاہتے ہیں۔ یہ ماں اور اولاد کا وہ رشتہ تھا جن کی مثال شاید ہی کہیں ملتی۔ اپنی شادی کی تیاری سے زیادہ مورگن کو ماما مہر کے کام کرنے میں دلچسپی تھی۔ بیوٹی سیلون جانے سے زیادہ اسے یہ فکر تھی کہ ماما مہر نے میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ کیمبرج کی ہزاروں داستانیں وہ ماما کو سنایا کرتی اور دونوں کے قہقہوں سے شٹل کاک گونجا کرتا۔ مورگن نے سادھنا اور امریہ کو شہبالیاں بننے کے لیے کہا۔ امریہ، جس نے پاکستان میں قریبی شادیوں میں شرکت نہیں کی، وہ مورگن کی شادی کے لیے اتنی ہی پرجوش تھی جیسے اس کی اپنی شادی ہو۔ لیڈی مہر نے شہبالیوں کے لیے سنہری رنگ کو پسند کیا تھا۔ سادھنا کی سنہری ساڑی بنوا دی گئی تھی۔ شارلٹ اور مورگن کو چند سہیلیاں جن کی آمد کی متوقع تھی، اور امریہ کے لیے انگریزی طرز کی ٹخنوں تک لمبی فراکیں۔ فراک کا اوپری حصہ قدرے چست تھا جو نیچے آتے آتے لہریں بناتا گھیردار ہوتا چلا جاتا۔ ذرا سی حرکت سے ان لہروں میں تلاطم پیدا ہو جاتا جو بہت بھلا لگتا تھا۔ سنہرے موتیوں سے فراک کی پشت کو سجایا گیا تھا اور لہروں میں اسے ٹانگا گیا تھا کہ جنبش پر وہ لہروں کے ساتھ جھلمل کرتے گپ چھپ ہونے لگتے۔ پیچھے سے فراک کا دامن زمین کو چھوتا تھا۔ اس پوشاک میں وہ ایسی شہزادی لگ رہی تھی جو رقص کا حصہ بننے کے لیے بےتاب ہے، اور جو بے قراری سے دلانوں اور سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آتی ہے اور ہال میں رقصاں دائرے میں خود کو شامل کر لیتی ہے۔ اس کی لمبی پتلی گردن اس کی شان میں اضافہ کرے گی اور مور پنکھ پلکیں اس کا رقص میں ساتھ دیں گی۔ اس کی ساکن سیاہ پتلیاں اس سفید بلوری پیالوں میں سطح آب پر تیرتے پھول بن جائیں گی، اور اس کے گلابی گالوں کی سرخی روشنیوں کو مات دے گی۔ اپنے اونچے قد کو وہ گھٹنوں سے اپنی پوشاک کو اٹھا کر ذرا سر جھکائے گی اور پھر اپنی بے نیازی کو بالائے طاق رکھ کر وہ خود سے اقرار کرے گی، حسن جس سلطنت کا باسی ہے میں اس کی ملکہ ہوں۔ امریہ وہ یہ سب غرور اور تکبر سے ہرگز نہیں کرے گی۔ شہبالیوں کا لباس بلا شبہ کافی مہنگا تھا جس کے لیے امریہ سے 1 پاؤنڈ بھی نہیں لیا گیا تھا۔ لیڈی مہر کی لاڈلی بیٹی کی شادی تھی۔ باقی جن بچوں نے شادیاں کی تھیں انہوں نے رجسٹر میرج کی تھی۔ یہ پہلی شادی تھی جو لیڈی مہر کی خواہش پر اتنے اہتمام سے ہو رہی تھی۔ اگر مورگن کے بس میں بھی ہوتا تو شاید وہ 1 پاؤنڈ بھی اپنی شادی پر نہ خرچ کرتی۔ ماما مہر نے مورگن کو دلہن بننے دیکھا تو وہ بے اختیار رونے لگی۔ وہ مورگن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہیں، اسے دعائیں دیتی رہیں، اس کی نظر اتارتی رہیں، اور مورگن اپنی گھیردار سفید پوشاک کو کارپیٹ پر پھیلائے ماما مہر کے قدموں میں بیٹھی ان کے آنسو اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے صاف کرتی رہی۔ گلابی پھولوں کا دستہ پکڑے کونے میں کھڑی امریہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اپنی آئندہ زندگی میں وہ اس خاتون مہر سے زیادہ عظیم ہستی سے نہیں مل سکتی، نہ ہی وہ ان خود جیسی عظیم ہو سکتی ہے جنہوں نے ہر قوم و نسل کے بچوں سے واہلیانہ پیار کیا۔
انہیں پالا، انہیں اپنا بنایا، انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے نہ ہو کر بھی ان ہی کے ہیں۔ وہ ان کی حقیقی ماں بے شک نہیں ہے، لیکن حقیقی ماں سے کسی صورت کم بھی نہیں ہے۔ یہ سب کرتے خاتون مہر نے بلا شبہ دو رتبے پائے ہیں، ایک عظیم ماں ہونے کا اور ایک عظیم انسان ہونے کا۔ انہوں نے ان سب کے لیے خوشیوں کے سامان اکٹھے کیے، کامیابی کے بھی۔ ان کے لیے محبت کو کبھی تفریق نہیں کیا، وہ انہیں جمع کر کر کے دیتی رہیں، انہیں ضرب ہو کر ملتی رہیں۔ کائنات میں یہ خصوصیت صرف محبت ہی اپنے نام رکھتی ہے، یہ دینے سے اور زیادہ ملتی ہے، یہ پلٹ کر واپس ضرور آتی ہے، خسارے میں رہ کر بھی فائدے میں رہتی ہے۔ محبت جب خلوص دل سے انسانیت کے نام کی جائے تو یہ عظیم بنا ڈالتی ہے۔ شادی کا وقت آ گیا۔ شہبالیاں تین تین کی قطار میں دولہن مورگن کے پیچھے دائیں بائیں اپنے اپنے گلدستے پکڑے کھڑی ہیں اور چرچ کے چھت تک بلند ہوتے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو چکی ہیں۔ دلہن گھبرا رہی ہے اور وہ بار بار اپنی سانسیں درست کر رہی ہے۔ ہال میں سب اس کی آمد کے منتظر ہیں۔ دلہن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ برطانوی معاشرے میں جہاں ایک منٹ ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جاتا، صرف دلہن کو 10 منٹ تاخیر کی اجازت ہے، لیکن انگریزی خون کی حامل دلہنیں 10 منٹ کی تاخیر بھی گناہ سمجھتی ہیں۔ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کی بہو کیٹ مڈلٹن، ڈچس آف کیمبرج نے 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی نہیں کی تھی۔ اور وقت کی پابندی وہی قومیں کرتی ہیں جنہیں وقت پر منزل پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، وہ نہیں جن کی کوئی منزل ہوتی ہے نہ مقصد، وقت آئے یا جائے ان کی بلا سے۔ اور وہ کیا جانے وقت کس کو ہے، نور کا نام ہے۔ اور یہ خوش قسمتی بھی صرف عورت کے نصیب میں لکھی گئی ہے کہ دلہن بننے اسے کسی شہزادی اور ملکہ سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ عورتوں کو اپنی کم مائگی کے رونے چھوڑ دینے چاہیے۔ وہ ماں بنتی ہیں تو وہ سب رشتوں سے الگ اونچے مقام پر کھڑی تصور کر لی جاتی ہیں۔ ایک کم عقل بھی سمجھ جاتا ہے کہ عورت ماں بن جائے تو پھر کوئی اور اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ بلند و بالا چھت اور قد آدم پھولوں سے سجی کھڑکیوں سے گھیرے قدیم برطانوی طرز تعمیر کے چرچ کے سرخ قالین پر سفید رنگ کی سنڈریلا فراکیں پہنے اور سر پر گلابی ربن باندھے دو انگریز بچیاں اپنے پھولوں کی ٹوکریوں میں سے پھولوں کی پتیاں نکال کر دلہن مورگن کے آگے چلتے ہوئے پھینک رہی ہیں۔ دلہن نے ہال کے کھلے پھاٹک سے اندر قدم رکھا، سب کی گردنیں پیچھے اس کی طرف مڑیں۔ ٹھیک اسی وقت ہال کے اندر پاوری سے ذرا ہٹ کر بیٹھے 16 رکنی واسکن گروپ نے اپنے ساتھ سنبھالے اور نرمی سے انہیں چھیڑا۔ وہ اس دھن کو بجانے کی تیاری کرنے لگے جو فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے۔ ٹھیک اسی وقت کوئی تیزی سے بھاگتے، کالے سوٹ پر ہلکے نیلے رنگ کی ٹائی باندھتے، دلہن کے پیچھے 3 ادھر اور ادھر قطار کی صورت چلنے کی تیاری کرتی شہبالیوں کے پیچھے آیا۔ امریا دائیں طرف شارلٹ کے پیچھے آخر میں تھی۔ سنہرے پانیوں سے نکلی ایک امریہا عربی شہزادے کے گھوڑے سے اترا، ایک آلیان وائلن کے دھیمے سر۔ اسی وقت دولہا دلہن سے سجے ہال میں بکھرے۔ آلیان کی آمد کی ایسی خوشی، کیسی آمد تھی آلیان کی، وہ سر سنگیت ساتھ لایا تھا۔ آہٹ پر امریہا نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ جلدی جلدی اپنی ٹائی کو باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار سوٹ اور ٹائی پہنی ہے، کیونکہ ٹائی کو وہ ایسے باندھ رہا تھا جیسے گلے میں پھندے کو فٹ کر رہا ہو۔ اس سے تو 1 ہفتے بعد آنا تھا، اور وہ 1 ہفتے پہلے کیسے آ گیا تھا؟ امریہا کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی ٹائی کے ساتھ مصروف تھا۔ شاید اسے بھی خود کو ہر صورت دولہا کی طرح خوبصورت دکھنا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے جمے تھے، اس کی آنکھوں کی چمک خیرہ کن تھی، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبوؤں کے پروانے اڑ رہے تھے جو جذبوں سے کچھ شہد اور احساسات سے معطر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے دن کوئی مرد اور کوئی عورت دولہا دلہن سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ سکتے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی دولہا دلہن سے زیادہ خوبصورت لگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے معاملے میں شدید گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس کی شادی نہیں بھی ہوتی اور وہ اپنی شادی جیسا خوش ہوتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں بھی ہوتی اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے، شدید گڑبڑ کا معاملہ ہوتا ہے بلا شبہ۔ مجھے بتایا جائے کہ دلہن کون ہے؟ کیا صرف سفید لباس والی؟ امریہا کے عین پیچھے چلتے موتیوں سے گندے بالوں سے ذرا پیچھے، ذرا قریب ہو کر سرگوشی میں آلیان نے پوچھا۔ امریہا نے اس کی بات پر توجہ نہ دی، وہ سفید پھولوں سے سجے ہال کو دیکھ رہی تھی اور اونچی چھت سے جھولتے فانوس کو، جس کی روشنی چرچ کی وسطوں
خوبصورتوں کو بقیہ نور بنا رہی تھی اور پھر ان مہمانوں کو جو مسرور تھے اور ان بچوں کو جو صرف دلہن کو دیکھ رہے تھے، اور یوں وہاں وائلن تھے اور کمکے تھے، پھول تھے، کہکے تھے، دولہا دلہن تھے، ایک آلیان اور ایک امریہا تھے۔ اور اس تقریب کو خاص ہونے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ لیڈی مہر کے سب بچے اپنے اپنے بچوں، بیویوں اور کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ موجود تھے۔ باقی جوش کے گھر والے، رشتہ دار اور دوست تھے، کافی زیادہ لوگ تھے، سب دو طرف نشستوں پر براجمان تھے۔ امریہا کے پیچھے سے گھوم کر مما مہر کے ہاتھ کو چوم کر آلیان جوش کے پاس گیا، اپنا تعارف کروایا اور جوش کے شہبالے کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ دلہن پادری کے سامنے اور دولہے کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ پھر شادی کی رسم شروع ہو گئی۔ اجازت نامہ دیا جانے لگا۔ اجازت نامہ دہرایا جانے لگا۔ شہبالیاں دلہن سے پیچھے ہٹ کر قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ وہ سب دولہا اور دلہن کو دیکھ رہی تھیں۔ امریہا واجد آج بہت خوش ہے۔ یہ پہلی تقریب ہے جس میں وہ روئے بنا، شریک ہے، ڈرے بنا۔ اب اسے کونے میں چھپ کر بیٹھنے کی جلدی تھی، نہ ضرورت۔ اس کے لیے وقت بدل چکا ہے۔ وہ پھولوں کو تھامے، گردن اٹھائے، مسکراہٹ سجائے، خوبصورت لگ سکتی ہے، خوش ہو سکتی ہے۔ وہ خوبصورت لگ رہی ہے، خوش تو وہ بلا شبہ بہت ہے۔ اس کی پوشاک میں لہریں جس گیت کی مالا بننے میں مگن ہے، وہ گیت وہ بھی چپکے سن رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک اپنی ہی جن اداؤں پر فدا ہے، وہ اس سے بھی باخبر ہو رہی ہے۔ جس ادائے محبوبیت سے وہ رخ بدلنے میں مگن ہے، وہ اس سے بھی انجان نہیں ہے۔ مشک بار پری آ چکی ہے اور مشک بیت برسا رہی ہے۔ شاید وہ تھوڑی سی اور مہربان ہو جائے اور دلہن کی طرح ہی خوبصورت لگنے والی امریہا پر بھی کچھ مشک بیت برسا جائے اور دولہے کی طرح خوش آلیان کو بھی معطر کر جائے۔ لیکن اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کام آلیان کر رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں سنہری ہوتی جا رہی تھی۔ امریہا اس سے ذرا فاصلے پر سامنے کھڑی تھی۔ امریہا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ دولہے کے پیچھے کہیں کھڑا ہے، نہ ہی اس نے معلوم کرنا چاہا، اور آلیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہال میں موجود ہے۔ دولہا، دلہن، اچھا، اور دوسرے لوگ، کیا واقعی یہ سب ہال میں موجود ہیں؟ ایسا ہوگا، میرا نہیں خیال۔ اور اب روشنی کے ذخیروں میں کہکشاؤں کی آب و تاب سمٹی آنے لگی اور چرچ کے جگمگ کرتے فانوس کے عین نیچے بچھے سرخ قالین پر کھڑا گرانڈ پرنیا کے سر کی طرف جھک آنے لگا۔ اس بار وہ گلوکسینیا کو اس کے نفاست سے گندے موتی جڑے بالوں میں لگا رہا ہے۔ اب اس نے پرنیا کے ہاتھوں کو تھام لیا ہے اور دلہن کی طرف دیکھنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ تم میرے لیے ہمیشہ اس پہلے دن کی دلہن کی طرح خوبصورت اور خاص رہو گی۔ اس بار تمہیں اس عہد نامے کو سب کے سامنے دہرانا ہوگا، پرنیا نے ادا سے کہا۔ میں آلیان کے ساتھ اس عہد نامے کو دہرانے کے لیے تیار ہوں۔ میں امریہا کی طرح انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پرنیا نے بالوں میں لگے گلوکسینیا کو محبت سے چھو کر کہا، ساتھ ہی وہ مسکرائی اور مسکرا سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ گرانٹ نے تھام رکھے تھے۔ آلیان مسکرایا، وہ مسکرا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں نے سنہرے رنگ کو تھام رکھا تھا۔ گلابی پھولوں کے گلدستے میں مسکراہٹ اٹکی تھی۔ جھلمل کرتی موتی جڑی لہروں میں اس کا دل گپ چھپ ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، بھاگ کر جائے اور وائلن کو اپنی ٹھوڑی تلے لے کر دھنادن کر ڈالے، یا چھت کے ساتھ جھولتے فانوس کے ساتھ جھول جائے اور اعلان کرتا پھرے، یا کئی سو پھولوں کے گلدستوں کو اپنی باہوں میں بھر کر سنہری پوشاک کے قدم تلے ڈھیر کر دے۔ اور یہ بھی کم تھا، یہ سب بھی کم تھا۔ سب کم ہی ہوتا ہے، سب کم ہی لگتا ہے۔ محبت اس عروج کا جذبہ ہے کہ سب ادائیگیاں تولا ماشا ہی لگتی ہیں۔ اس کے سب دوست اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئے تھے۔ وہ خوش تھی کہ سب نے اسے یاد رکھا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی یہ نہ بتا سکی کہ اس نے سب کو کتنا یاد کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوا تھا۔ میں واپس آ چکا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ مورگن کی شادی کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ تو چلیے پھر۔ وہ سویڈن کا پانی پی کر پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر آیا تھا۔ کہاں؟ ہوم کمنگ ڈرنک کے لیے، گھر واپسی کی دعوت کے لیے۔ جو جا چکے تھے انہوں نے جو مینچسٹر میں رہ چکے تھے سے ہوم کمنگ ڈرنک پی تھی۔ کھانے پینے کا اچھا انداز تھا۔ میں کسی ایسی ڈرنک کو نہیں جانتی، وہ صاف منہ کر گئی، جب کہ وہ ویرا این ان کو پلا چکی تھی۔ نہیں جانتی تو میں بتا دیتا ہوں۔ ٹونی ولسن کہتا ہے، دس از مینچسٹر، وی ڈو تھنگس ڈفرینٹلی ہیئر۔
تو جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو اسے بھی مختلف انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو مینچسٹر میں ہو تو میں یہ کرنا پڑے گا، صرف 2 پاؤنڈ کی کوکٹیل اور بس۔ یقیناً اسے صرف ڈرنک سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اسے 2 پاؤنڈ کی کوکٹیل کے لیے قریبی کیفے میں لے آئی، جہاں اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹس 2 پاؤنڈ کی کوکٹیل پی رہے تھے۔ نئے سال کے لیے کیا کیا عہد و پیمان کیے تم نے؟ سستی نہ کرنا اور وقت پر نوٹس بنانا، دوسرے سیمسٹرز میں 80% رزلٹ لانا، عزم سے کہہ کر وہ مسکرانے لگی۔ وہ ہنسنے لگا، لیکن امریہ نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا تھا۔ اب تم ہنسے کیوں؟ کیونکہ تحقیق کہتی ہے کہ 60% سے زیادہ لوگ سال کے پہلے ہی ہفتے خود سے کیے عہد کو بھلا دیتے ہیں، اور باقی کے 40% سے زیادہ افراد یہ کام 6 ماہ کے اندر کر گزرتے ہیں۔ میں ان 60% میں سے ہوں، نہ ہی 40% میں سے، اس نے عزم سے کہا۔ مجھے فخر ہے تم پر، اس نے اسے چڑھایا۔ 2 پاؤنڈ کی ڈرنک وہ آہستہ آہستہ پی رہا تھا کہ ختم نہ ہو جائے۔ تم دیکھ لینا، میں شاندار کامیابی حاصل کروں گی، اس نے گردن اکڑائی۔ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ سویڈن کا پانی اسے بری طرح سے راس آیا تھا۔ تم مجھے چیلنج دے رہے ہو؟ میں تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، ٹیبل پر مکہ مار کر اس نے کہا۔ اگر میں جیت گئی؟ امریہ نے انگلی اٹھا کر کہا۔ مشکل ہے، اگر میں جیت گئی بولو پھر؟ ناممکن ہے۔ دونوں شانے نامے ہلائے۔ امریہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ پاکستان میں ایسے موقع پر کہا جاتا ہے تمہارے منہ میں خاک۔ وہ یہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ تو جو تم کہو گی میں وہ کروں گا۔ وہ گلے میں پھندا ڈال کر چھت سے لٹک جانا ہی کیوں نہ ہو۔ اوہ، اتنا نالائق سمجھتا تھا وہ امریہ کو۔ ٹھیک ہے، پھر 1.5 سال بعد ملتے ہیں، اسی میز پر، تیار رہنا پھندا ڈالنے کے لیے۔ مطلب تم 1.5 سال تک مجھ سے ملو گی نہیں؟ میں چیلنج واپس لیتا ہوں۔ اف، مطلب اس معاملے کو ہم 1.5 سال بعد دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ مسکرانے لگا، چرانے والی مسکراہٹ۔ یہ انگریز خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ سمجھتے ہیں سب یہی کر سکتے ہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، سب کر سکتے ہیں ہم۔ خیر، امریہ دیکھ لے گی اس انگریز کو اب۔ یونیورسٹی پھر سے آباد ہو چکی تھی۔ 17 جنوری سے امتحانات شروع تھے۔ سب دن رات پڑھنے میں مصروف ہو چکے تھے، تو ابھی امتحانات میں ایک ہفتہ تھا کہ جنوری کی برف باری میں ایران کا محسن رسولی اور مصر کا موسیٰ فٹ بال کھیلنا چاہتے تھے۔ امتحان تو پھر آ جائیں گے، بلکہ سال میں 2 بار، لیکن ایسی غضب کی 16 سالہ ریکارڈ توڑتی برف باری شاید پھر نہ آئے۔ ایرانی اور مصری یقیناً سوتے میں بھی خود کو فٹ بال کھیلتے پاتے ہوں گے، اور اپنی زندگی کے خاص دن، شادی پر بھی فٹ بال کھیلنے کے بلاوے کو رد نہیں کر سکتے ہوں گے۔ محسن رسولی نے 2 ٹیمیں جمع کر لی تھی میچ کے لیے۔ برف سے اٹے گراؤنڈ میں رات کو میچ تھا، برف کا ڈھیر اور اس پر فٹ بال میچ۔ واہ، تم بھی میرے ساتھ کھیلو گی؟ ویرا نے کہا۔ امریہ ہنستے ہنستے بے حال ہوگی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے تمہاری جان پر؟ ویرا نے گھونسا مارا اس کی کمر پر۔ میں نے کبھی موبائل پر فٹ بال گیم نہیں کھیلی۔ تو مجھے برف پر خونخوار کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کو کہہ رہی ہو؟ یعنی میری موت برف پر واقع ہونی ہے؟ تو تم کون سا کھیل کھیلتی ہو؟ ویرا ایک اور گھونسا مارنے کے لیے تیار ہوئی۔ لوڈو، دادا کے ساتھ۔ ہاں ہاں ہاں، کبھی کبھی کرکٹ بھی۔ وہ ابھی اگر کوئی بچہ گیند کروائے آہستہ سے تو میں بلہ چلا لیتی ہوں، ٹینس بال سے، ہارڈ بال سے بالکل نہیں۔ تو تم لڑکیاں فارغ وقت میں کیا کرتی ہو؟ پاکستان میں سائیکل تم نہیں چلاتی، دوڑ لگانے کے لیے تمہیں کہا تو تم نے انکار کر دیا، کوئی گیم بھی نہیں آتی، کھانے کے علاوہ کچھ کرنا آتا ہے؟ ہاں نا، چکلیاں کھانا اور بات بات پر لڑنا، امریہ نے اردو میں کہا اور ہنسنے لگی۔ تو امتحانات 6 دن بعد شروع تھے اور وہ میچ کھیلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ لڑکیوں میں ایک ویرا تھی اور ایک لا ڈپارٹمنٹ کی وکٹوریہ۔ وکٹوریہ کارل کی ٹیم میں تھی اور ویرا محسن رسولی کی ٹیم میں۔ جس طرح کی بمبار کھلاڑی ویرا تھی، اسے دونوں ٹیمیں شامل کرنے کے لیے تیار تھیں، لیکن ویرا نے چالاکی کی اور اس نے محسن رسولی کی ٹیم میں شمولیت کی۔ محسن رسولی یونیورسٹی میں اپنی فٹ بال کے لیے ہی تو مشہور تھا، اور یوں اس کے امکانات روشن تھے میچ جیتنے کے۔ 200 کے قریب اسٹوڈنٹس آئے تھے میچ دیکھنے، دستانے پہنے، مفلر لپیٹے، کافی پیتے، منہ سے بھاپ اڑاتے، ہر گول پر گراؤنڈ کو سر پر اٹھا لینے والے۔ امریہ کو بھی پڑھنا تھا، لیکن وہ ویرا کے لیے آ گئی تھی، اور اچھا ہی کیا کہ آ گئی، ورنہ برف کے ڈھیر پر فٹ بال کے ساتھ بمباری کرتی ویرا کو کیسے دیکھتی۔ میچ شروع ہو گیا۔ امریہ کا حلق بیٹھ گیا چلا چلا کر۔ ویرا برف کے ڈھیر پر فٹ بال کے ساتھ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے لاؤنج میں کارپٹ پر بھاگ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اس کی گردن دبوچ لے گی، اور اس نے گردن دبوچ لی تھی۔ اس نے ایک کے بعد دیگرے 2 گول کیے تھے، مخالف ٹیم کی کمر توڑ ڈالی تھی، اور پریشر میں آئے بہت مشکل سے 1 گول کر کے ہار گئے۔ ویرا، ویرا، اسٹوڈنٹس نے گراؤنڈ سر پر اٹھا لیا۔ نہیں، ایسے نہیں کہیں گے، سوری، ویرا، ویرا۔ اسٹوڈنٹس نے گراؤنڈ سر پر اٹھا لیا۔ ویرا نے
ڈیوڈ بیکم کی بے نیازی اور میسی کی چھپی رستمی لیے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر ہاتھ لہرایا اور اپنی دائیں آنکھ کے کنارے کو رگڑ کر کارل کو دیکھ کر آنکھ مار دی۔ کارل کو تو آگ ہی لگ گئی۔ یوں کارل کی ٹیم کارل کی طرح غصے میں آ کر بھڑک گئی اور شاید ویرا یہی چاہتی تھی۔ وہ بھڑک بھڑک کر برف پر گرتے جاتے تھے۔ محسن رسولی کی ٹیم فٹ بال لیے اڑی اڑی جا رہی تھی۔ سو گائز میں اس کو رسولی پڑھ رہی تھی، آئی ڈونٹ نو اس کی پروننسیشن کیسی ہوگی، ٹیپیکل پاکستانی جیسی تو نہیں ہو سکتی، محسن رسولی تو یہ آئی تھنک محسن رسولی ہی ہوگا، میں شاید غلط پروناؤنس کر رہی تھی، لیکن اینی ویز جو بھی نام ہے محسن ہی ٹھیک ہے اس کا نام۔ چلیں آگے، لیٹس کنٹینیو۔ ویرا برف کی پیداوار تھی، اسے برف پر ہرانا مشکل تھا، یہ اس کی بےعزتی ہوگی، اور اس نے روس کی برف کی عزت رکھ لی۔ وہ لوگ 3-2 سے میچ جیت گئے۔ امریہ کو بڑی خوشی ہوئی، ویرا کے جیتنے کی نہیں، کارل کے ہارنے کی۔ وہ سب لوگ گراؤنڈ کے گرد گھیرا بنائے کھڑے دونوں ٹیموں کا میچ دیکھ رہے تھے۔ میچ ختم ہوا تو سب کو پھر سے پڑھائی یاد آ گئی اور سب جلدی جلدی کھسکنے لگے۔ اب امریہ نیٹ کے پاس کھڑی منہ کھولے ہنس رہی تھی، اس کا جی چاہ رہا تھا ویرا کو کندھوں پر اٹھا لے، ورنہ کارل کو ہی اٹھا کر پھینک دے، اور نہیں تو پیٹ پکڑ کر برف پر لوٹ پوٹ ہو کر خوب ہنسے۔ کچھ میچ اس نے دادا کو بھی دکھایا تھا، اور وہ بھی ویرا ویرا چلا کر لاہور میں بیٹھے ویرا کا حوصلہ بڑھاتے رہے تھے۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، جیسے ہار کے بعد لوگ لگا کرتے ہیں۔ ہاں آ رہی ہے، امریہ نے منہ کھول کر ایک اور کہکہ لگایا۔ برا کیا، آنکھوں کو چندیا کر کارل نے اسے تاڑا، جیسے کہا اچھا تم ٹھیک ہے پھر، ویسے بھی بہت دنوں سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، تو چلو آج ہی صحیح۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، امریہ ویرا کی طرف جانے ہی لگی تھی، اس کا دھیان کارل کی طرف نہیں تھا۔ کارل نے ایک دم سے پلٹ کر پوری قوت سے اس کے سر پر ہاتھ میں پکڑے فٹ بال کو دے مارا۔ امریہ توازن قائم نہ رکھ سکی اور گر گئی۔ جیسے ہی وہ گری، کارل نے تیزی سے اس کے سر پر جمی سرخ اونی ٹوپی کو کھینچ کر اس کی ناک تک گھسیٹ دیا۔ جی ناک تک، یہ کیا بدتمیزی ہے، امریہ چلائی۔ یہ بھی برا کیا امریہ نے۔ کارل نے مٹھی بھر برف اس کے چلاتے منہ میں ٹھونس دی۔ امریہ نے ہاتھ سے برف منہ سے نکالی۔ کارل نے تیزی سے اپنے گلے میں سے اونی مفلر کو نکال کر اس کی گرہ بنا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈالی اور گرہ کس دی۔ وہ چوٹنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اور لڑک گئی۔ یہ کیا، ٹوپی ناک تک، برف منہ میں، ہاتھ بندھے ہوئے۔ اب کارل نے کسی مشین کی طرح اس پر برف اچھالنی شروع کر دی۔ امریہ منہ سے بمشکل برف اگل سکی۔ اس کے دانت ٹھنڈ سے ٹوٹ جانے کے قریب تھے اور کارل منحوس اسے برف کے ڈھیر میں دفن کر رہا تھا، کیونکہ وہ کھلے عام منہ کھول کر ہنس رہی تھی۔ اب ظاہر ہے ہارے ہوئے لوگوں کو ایسی ہنسی بری بھی لگ سکتی ہے۔ ویرا، امریہ بمشکل چلائی۔ ویرا ذرا دور محسن رسولی کے ساتھ میچ کی صورتحال پر غور کر رہی تھی۔ امریہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ کارل کسی کرین کی طرح اس پر برف اچھالتا ہی جا رہا تھا اور اس نے امریہ کو برف کے ڈھیر میں دفنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امریہ برف میں، یہ دن بھی دیکھنا تھا امریہ نے۔ جا امریہ، تیرا کوئی حال نہیں۔ ویرا، وہ پھر سے چلائی۔ اس کی آنکھوں پر ٹوپی تھی اور اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ویرا کہاں ہے۔ برف کا ایک ڈھیر اس کے منہ پر آ کر گرا کہ لو اور چلاؤ۔ کاش دادی کا کہا سچ ہوتا اور وہ واقعی منحوس ہوتی اور کارل کے ہاتھ ٹوٹ جاتے اس کے یہ سب کرتے۔ کارل، ویرا کی دھاڑ سنائی دی۔ اس نے بڑھ کر امریہ کے سر سے ٹوپی اٹھائی اور امریہ نے دیکھا کہ ویرا نے ایک بے حد ناکام کوشش کی اپنی ہنسی کو روکنے کی۔ وہ گردن تک برف میں دھنس چکی تھی، ناک سرخ ہو چکی تھی، ہونٹ نیلے، اور خود وہ غصے سے نیلی پیلی لال سب ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ویرا نے ٹوپی اٹھائی، کارل اور ویرا دونوں کے کہکے لاپرواہ پرندوں کی طرح پھر سے اڑے اور اڑتے ہی چلے گئے۔ دادا آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے امریہ نہیں ویرا ہونا چاہیے تھا، امریہ نے دل میں سوچا۔ جب ویرا اسے برف سے نکال کر کھڑا کر چکی تو کارل نے امریہ کی طرف اشارہ کیا۔ میچ ہو جائے، تم اور میں؟ کیا بات کی تھی کارل نے، وہ بھی امریہ سے؟ اسے فٹ بال نہیں آتا، مجھ سے بات کرو۔ اوہ تم پرے رہو جنجر بال، مجھے اس دا لاسٹ ڈک سے بات کرنے دو۔ دا لاسٹ ڈک؟ چپ۔ کارل کی شکل دیکھنے لگی، غصے میں اتنا لال پیلا ہونے کے باوجود وہ اس کے خلاف کچھ نہ کر سکی۔ افسوس، 20-25 منٹ کے فاصلے سے ہم ایک دوسرے کے سر پر فٹ بال کی کک لگائیں گے۔ وقت 10 منٹ۔ بولو پلوٹو، سر پر لگا بال ایک گول ہوگا۔
प्लूटो, एक और नाम। प्लूटो खामोश खड़ा अंदाज़ा लगा रहा था कि क्या वो ये कर सकती है। नहीं, वो ये भी नहीं कर सकती थी, अंदाज़ा लगाया जा चुका था। चलो इसे और आसान कर लेते हैं। फासला 15 फुट, वक्त 10 मिनट। नहीं, अमरिया ने इनकार करके जान छुड़ाई। फासला 10 फुट। वो आज हर सूरत उसके सर पर किक लगाना चाहता था। नहीं, अमरिया ने ऐसे कहा जैसे शाह ईरान उसे अपना तख्त पेश करते हों कि आज से आप इसे संभालें, और वो कहती हो नहीं भाई, बस नहीं, कह दिया ना, बस नहीं। नहीं, कारल ने वाज़े दांत पर दांत जमाए और गुस्से को छुपाकर उसकी तरफ देखा कि वो ये भी नहीं कर सकती जो 5 साल के बच्चे भी करके जीत सकते हैं। कारल को बस मौका चाहिए था उसका सर फोड़ने का, उसे बर्फ़ की मार मारने का। चलो 10 कदम। हारने वाले को बर्फ़ में गर्दन तक सुबह तक धंसा रहना होगा। जिंजर बॉल ने अमरिया को आंख मारी के खेल दो, पर पागल थी क्या वो? अभी शेर के मुंह में हाथ डालने की हैसियत नहीं हुई थी उसकी। अमरिया के लिए मैं खेलती हूँ। वीरा ने हाथ उठाया। तुम्हारे लिए खेल बदला जाएगा। 20 फुट का फासला रख कर भागते हुए हाथ से हमें सर पर बॉल मारनी होगी। 10 मिनट। ठीक है। शाह ईरान का तख्त वीरा ने कबूल किया। स्टॉप वॉच अमरिया को देकर उनका खेल शुरू हो गया। 20 फुट का फासला रख कर फुटबॉल को दरमियान में रख दिया गया। फुटबॉल पर पहले कारल झपटा। वीरा भागी, लेकिन कारल ने फुर्ती से उसके सर पर बॉल दे मारी। फिर बॉल वीरा के हाथ आ गई। उसने कारल का निशाना लिया, लेकिन कारल झुल दे गया। बॉल कारल के हाथ आ गई। वीरा को बॉल को अपने सर पर लगने से बचाना भी था और बाल अपने काबू में भी करना था। बर्फ़ पर फिसलते, गिरते, बॉल पर झपटते। मुकाबला 9 मिनट में 5-4 था। कारल 5, वीरा 4। 10वें मिनट में कारल ने वीरा के सर पर एक और गोल कर दिया। वीरा बुरी तरह से चकरा कर बर्फ़ पर गिरी। आखिरी मिनट। अमरिया चलाई। वो भागने की तैयारी कर रही थी। आखिरी मिनट में वीरा ज़्यादा से ज़्यादा एक ही तो गोल कर सकती थी ना। ग्राउंड में चंद स्टूडेंट्स मौजूद थे जो वीरा और कारल की मस्तियाँ देख रहे थे। उनका ख्याल था कि वो शायद कोई मजाक में खेल खेल रहे हैं। आखिरी 15 सेकंड्स। अमरिया फिर ज़ोर से चिल्लाई। वह भागते भागते वीरा के करीब जा चुकी थी। कारल उनसे दूर था। बॉल वीरा के हाथ में थी। उसने कारल के सर पर दे मारी, लेकिन कारल फिर बच गया और वो बॉल पर झपटा। वो फुर्ती से झुककर बॉल उठा ही रहा था कि वीरा फूले हुए सांस के साथ चिल्लाई, अमरिया भाग! कहते वो खुद भी बर्फानी चीते की तरह गेट की तरफ भागी। अमरिया भागने की तैयारी तो कर ही रही थी, पर वीरा के कहते ही उसके हाथ पैर फूल गए। भाग अमरिया! वीरा फिर चिल्लाई। कारल उनके पीछे जंगली तेंदुए की तरह लपका। अमरिया ने अपनी लाहौर में खाई खुराकें ज़िंदा की और पूरा जोर लगाकर भागी। वीरा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी रफ्तार के साथ भगाने लगी, लेकिन कहाँ वीरा, कहाँ अमरिया। अमरिया बर्फानी चीता थोड़ी ही थी। जितनी मर्जी सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाई हों, इनका इस्तेमाल तो कभी नहीं किया गया था ना। भागती तो कभी नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उसे बर्फ़ मिली थी, ना ही कारल नामी बला जो इनके पीछे भाग रही थी। वीरा के साथ भागती अमरिया मुंह के बल गिरते गिरते कई बार बची। अमरिया गिर जाती। कारल मौत उसे पीछे से आ लेती तो बहुत ही बुरा होता। कारल कहीं पीछे बर्फ़ पर फिसल कर गिर गया था, वरना वो इनसे 10 कदम पीछे ना होता। वीरा अपनी साइकिल पर झपटी और इसे चिल्लाया। अमरिया चलती साइकिल पर बैठी। वीरा ने उसे ही जल्दी साइकिल पर बैठना और उतारना सिखाया था। उसका मानना था इमरजेंसी में ऐसी छोटी छोटी बातें काम आती हैं। एमरजेंसी कारल में यह बात काफ़ी काम आ रही थी। वीरा ने अपनी रोलर कोस्टर को सुपरसोनिक बनाया और ये उड़ा दिया। वीरा! कारल की आवाज़ उनके पीछे आई। फूले सांस के साथ वो चिल्लाया। कौन वीरा? वीरा चिल्लाई और ये जा वो जा। जब वो कारल की पहुंच से दूर हो गई तो रोलर कोस्टर की रफ्तार आहिस्ता की गई। हंस हंस कर इनका बुरा हाल था। बर्फ़ से ढके छुपे मैनचेस्टर में इनकी हंसी के कम के जल बुझ रहे थे। अमरिया शायद ही अपनी ज़िंदगी में कभी इतना हंसी होगी। इसका पेट फटने के करीब था। तुम हार कैसे गई? अमरिया ने उसकी कमर में चुटकी भरी। यानी मेरे लिए खेलते ही हार गई? यू जिंजर बॉल! कभी इंसान हार भी तो जाता ही है ना। वैसे अगर मैं जीत जाती तो कारल ने भाग जाना था। हम इस जिन को बर्फ़ में धंसा सकते थे भला। मेरी दादी का मानने में मनहूस हूँ। मेरी वजह से सारे काम ख़राब हो जाते हैं, आग लग जाती है, तबाही बर्बादी, ऐसा सब हो जाता है। अमरिया दरअसल इसे अपने हारने की वजह बता रही थी। अच्छा, तुम तो बड़े काम की हो फिर। तुम वाइट हाउस के सामने एक घर क्यों नहीं ले लेती? रूस के थोड़े हिसाब किताब बाकी हैं अमेरिका के साथ। तुम वो हिसाब किताब बराबर क्यों नहीं करवा देती हमारे? अगर तुम वाकई वैसी हो तो सच तुम हमारे बहुत काम की हो। हमारा हिसाब चुका चुको तो रूस आना, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तुम्हें।
گارڈ آف آنر؟ امریا پھر سے ہنستے ہنستے بے حال رونے لگی۔ اس کی نحوست کو گارڈ آف آنر کمال ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا بہترین وقت ہے ویرا۔ تم ہو، میں ہوں، برف ہے، مانچسٹر ہے اور تمہاری سائیکل ہے۔ میرے اتنے خزانے تھے زندگی کے پاس، سب سے بڑا خزانہ کارل۔ ہا ہا ہا۔ ہنستے ہنستے ویرا سائیکل گرا بیٹھی۔ دونوں سڑک پر گر گئیں۔ انہیں ہلکی سی چوٹ بھی آئی لیکن اس کی چوٹ کی پرواہ کسے تھی؟ وہ دونوں تو سڑک پر گری سائیکل کے پاس ہنسنے میں مصروف تھیں۔ کارل کا نام لیتے ہی ہم گر گئے۔ اف، اصل میں منحوس تو کارل ہے۔ امریا کو بڑی خوشی ہوئی کارل کو منحوس ثابت کر کے۔ اس نے جیسے اپنے منحوس ہونے کا بدلہ کارل سے لیا اور اپنی ساری روشن خیالی کے باوجود وہ دادی کی طرح پورا زور لگا کر کارل کو منحوس ثابت کرنے کے لیے بھی تیار تھی، بلکہ اس کام کے لیے پارٹ ٹائم کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ ساری یونیورسٹی امریا کے خاندان کی طرح جب اسے منحوس منحوس کہا کرے گی تو امریا کے اندر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک پھیل جایا کرے گی۔ آہ، کاش یہ دن دیکھنا امریا کے نصیب میں ہو۔ کاش یہ دن جلدی آ جائے، بلکہ آنے ہی والا ہو جب سب کہا کریں، کارل دا منحوس مارا۔